کے بھی ہیں کہ وہ جنرل امجد کے بارے میں بھی چیک کریں کہ انہوں نے اور کیا 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 ہوا ہے احتساب کے نام پر. میں اس لیے اس بات پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اس سیٹ پہ بیٹھے تھے جس کا کام ہی احتساب کرنا تھا. باقی لوگوں کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن قاضی کا, جج کا جو کردار ہے وہ باقی لوگوں سے بلند ہونا چاہیے, جس طرح صحافیوں کا ہونا چاہیے. صحافی کا بھی آپ نے نام لیا ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب کو ہم سنتے رہتے ہیں, سینئر ہیں ہمارے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں, لیکن آخر میں تو آ کے انہوں نے بھی اپنا کام دکھائی دیا. جی بالکل, ہم ان سے بھی بات کریں گے, اور جتنے نام ہیں ہماری کوشش ہے کہ سب سے ہم رابطہ بھی کریں اور بات بھی کریں. سمسام بخاری صاحب, یہ میرے ہاتھ میں ایک لسٹ ہے. یہ لسٹ وہ لسٹ ہے جو کہ آپ کے وزیر مملکت برائے قانون نے کچھ دن پہلے پیش کی ہے, پریس کانفرنس میں بتائی ہے. این آر او سے فائدہ اٹھانے والے سیاستدانوں کی فہرست. میں این آر او کو اور ان قرضوں کو مکس کر رہی ہوں کیونکہ دونوں طرح سے عوام کی ہی رقم لوٹی گئی. اس میں جو اس لسٹ کے اندر جو نام ہے اس میں جناب زرداری صاحب کا نام 16ویں نمبر پر ہے, اسی میں آپ کے حسین حقانی صاحب کا نام بھی ہے, اسی میں آپ کے رحمان ملک صاحب کا نام بھی ہے. اس میں مختلف لوگ ہیں جو کہ اس وقت آپ کی کابینہ کے اندر بھی ہیں, اور ہے خود صدر مملکت کا نام بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے, یہ بات تو بار بار ہوتی رہی کہ مختلف نام اس میں آتے رہے, لیکن کیا موجودہ حکومت احتساب کو پرائیورٹی دیتی ہے, اور احتساب اگر شروع کرے گی تو کہاں سے شروع کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, میرے خیال میں اگر آپ میرے سے بھی پہلے آپ ضرور این آر او کا ذکر کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس سے پہلے میرے بھی کومنٹ لے لیتی جو آپ نے میرے دونوں بھائیوں سے لیے تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا. وہ بھی دے دیجئے. میں آپ سے میں جو پہلے سوال آپ نے میرے دونوں بھائیوں سے کیے تو میں اس پہ آپ سے جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا 1 روپیہ بھی کسی کی جیب میں ناجائز گیا ہے تو اس کا احتساب ابو بورڈ ہونا چاہیے, مگر اس میں ایک ذمہ داری آتی ہے. حکومت نے تو ایک لسٹ جو ہے وہ شائع کر دی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ قرضے معاف کرانے والوں کی فہرست میں شامل ہیں اور کون سے لوگ مستفید ہوئے اس سے. مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کم از کم پرسنٹیج بتا دیں کہ اس میں سیاستدان کتنے ہیں, اس میں انڈسٹریسٹ کتنے ہیں, اس میں ٹریڈر کتنے ہیں, اس میں جو اور بیوروکریسی ہے, سول ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو, اس کے لوگ کتنے ہیں, تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تاکہ ایک ہی جگہ پہ جو الزام کا نزلہ گرتا ہے وہ سب کو پتہ لگ سکے کہ پرسنٹیج کیا ہے اور کتنی رقوم معاف کرائی گئی. جہاں تک اصول کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے تمام تر قرضہ جو ان کو معاف کیا گیا وہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ 1985 والی لسٹ کیوں گم ہوئی, وہ کبھی گم نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ تمام سے 1 روپیہ جو ہے وہ واپس لے کے سرکار کو واپس دینا چاہیے. بالکل, اور یہ جو آپ کو میں نے این آر او کے حوالے سے پوچھا ہے, یہ احتساب شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ جی اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آسما, عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے جو اپوزیشن میں دوست بیٹھے ہیں, یہ دنیا بیٹھی ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ عدلیہ بالکل آزاد ہے. جو لوگ بھی مستفید ہوئے ہیں جہاں ہوئے ہیں, آپ اس میں صرف عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ پتہ چلائے کہ انتقام کیا ہے اور احتساب کیا ہے. اگر تو انتقامی بنیاد پہ کیسز بنے ہیں تو ان کو اس طرح دیکھیں, اور اگر واقعی کچھ حقیقت ہے تو تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, وہ جہاں مرضی ہو, این آر او میں ہو یا اس میں. ٹھیک ہے. سعد رفیق صاحب, آپ نے سمسام بخاری صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے. میرا سوال تو جو کا تو رہے گا اور میں یہ بار بار پوچھوں گی, لیکن 6 اگست کو ایک اخباری رپورٹ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں گیلانی صاحب, وہ بھی اب تک 33 بلین روپیز کے جو کہ قرضے ہیں وہ معاف کر چکے ہیں. کیا اپوزیشن نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا اس پہ آواز اٹھائی, اور اس پہ کوئی آپ نے تحریک التوا جمع کروائی قومی اسمبلی کے اندر کہ کس کو معاف کیے گئے, کیوں معاف کیے گئے؟ کہ یہ جو اخباری رپورٹ ہے یہ ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے شاید لکھی ہے, اور انہی نے اس کا ذکر کیا ہے. ان کی بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں اور بعض باتیں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ سمجھ گئی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اگر کوئی ٹھوس بات ہے اور وہ ٹھوس بات سامنے آئے تو ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں, لیکن میں ایک اخباری خبر پہ نہیں. سعد رفیق صاحب, وہ رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے, وہ رپورٹ قومی اسمبلی میں شوکت ترین صاحب نے اس کا جواب دیا اور اس کے اندر وہ انفارمیشن تھی. سو شوکت ترین صاحب نے تو فلور آف دی ہاؤس اس کا جواب دیا ہے, اس کا تو آپ کے پاس بھی ہوگا جواب. نے یہ کیا شوکت ترین صاحب نے یہ کہا ہے, میں چونکہ مجھے علم نہیں ہے, میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں, کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ
موجودہ حکومت نے جی بالکل 33 ارب روپے، بالکل انہوں نے جواب میں جو ہے وہ کہا ہے، ایک وقفہ سوالات میں سوال پوچھا گیا تھا تحریری، اور اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ 33 بلین کے جو قرضے ہیں وہ اب تک یعنی اس حکومت کے وجود میں آنے کے بعد سے معاف ہو چکے ہیں۔ دیکھیے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 7 دسمبر کو جوائنٹ سیشن شروع ہو رہا ہے، بلوچستان پیکیج پہ ان تجاویز پہ بات ہوگی، اور یقینی طور پہ یہ بات جو آپ نے کیا سچی بات ہے، میں مانتا ہوں میرے نالج میں تو تھی نہیں، کیونکہ پیچھے ایک دن کا اجلاس ہوا تھا، اگر اس سے پہلے بات ہوئی ہے میرے علم میں نہیں تھی، ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور اگر یہ جو خزانہ کے انچارج ہیں ان کے ایڈوائزر اگر انہوں نے اس کو مانا ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا تو اس کو یقیناً اس کا سوال کیا جائے گا اور اس کا جواب پوچھا جائے گا۔ اب آپ کا اوورال کیا کہنا ہے، کیونکہ شمسان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا بہت سے لوگوں نے اور بھی فائدے اٹھائے ہیں، جرنیلوں نے فائدے اٹھائے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے ایک آواز ابھرے گی کہ سب کا احتساب ایک ہی طرح ایک ہی جگہ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے آسمہ بہن اب وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی اس تاریخ کے پہیے کو روکنا چاہے گا تو روک نہیں سکے گا، تاریخ کے پہیے کو الٹا نہیں گھمایا جا سکتا، تو یہ اب ایک وقت آ گیا ہے، اس پہ کوئی خوشی سے یا کوئی مجبوری سے، لیکن سب کو اس پہ اتفاق ہی کرنا پڑے گا کہ چاہے اگر کوئی لوٹڈ منی NRO کے ذریعے ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے، سارٹ آؤٹ کیا جائے، یا اگر کسی نے قرضے معاف کروائے ہیں تو ان کا بھی احتساب ہو۔ اس پہ جو ہے میڈیا بھی اپنی بات کر رہا ہے، اپوزیشن بھی بات کرے گی، اور یقیناً شمسان بخاری صاحب بیٹھے ہیں، حکومت بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی، لیکن میں پھر زور دے کے کہوں گا کہ جب تک احتساب کا ایک آزاد اور خود مختار ادارہ جس پر کسی حکومت کا کوئی پریشر نہ ہو، اس کو ہم قانون سازی کے ذریعے جلد از جلد قائم نہیں کرتے، ہم باتیں کرتے رہیں گے، ہم پریکٹیکلی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ عدالتوں کا کام فیصلے کرنا ہے، لیکن پرسوئنس کرنا اور پروسیکیوشن جو ہے یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ابصار صاحب ایک ادارہ جو COD میں طے ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی ابصار صاحب شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے سوال بھی کیا تھا، ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ شامی صاحب آپ کا بھی نام اس فہرست میں آیا ہے جنہوں نے قرضے معاف کروائے، اور ہم جرنلسٹ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے جو آپ کے اوپر الزام لگا ہے یا جو آپ کا نام آیا اس بارے میں؟ دیکھیں اس کی میں پہلے ابھی وضاحت کر چکا ہوں، یہ اکبر علی بھٹی مرحوم جو ہیں وہ اس کمپنی کے مالک تھے بارکس لمیٹڈ کے، جو کہ پرنٹنگ کمپنی ہے روزنامہ پاکستان کی۔ جب وہ قرضے ادا نہیں کر سکے اور اس کی الجھن واقع ہو گئی تو پھر یہ میری ان کی ڈیل ہوئی، میں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس وقت یہ اسٹیٹ بینک کے رولز کے مطابق یہ قرضے ری شیڈول ہوئے، اور ری شیڈول ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، اصل در آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور گزشتہ کئی سال کے دوران میں کروڑوں روپے ہم نے اس کے ادا کیے ہیں، اور اب بھی 50-60 لاکھ روپے باقی ہیں۔ یہ قرضے اکبر علی بھٹی مرحوم کے تھے، اور میں نے اسے منظور نہیں کرایا نہ اس کو لیا، بلکہ اس کی ذمہ داری اٹھائی، اور اس طرح یہ پرنٹنگ کمپنی تھی روزنامہ پاکستان کی، روزنامہ پاکستان کو بھی محفوظ کیا اور اس معاملے کو بھی آگے چلایا۔ اس کا تو مجھے انعام ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ میرا نام اس طرح لیا جائے کہ جیسے میں نے کوئی قرضے لے کے اور معاف کروا لیے ہیں۔ لیکن شامی صاحب اب جب نام آ گیا، اور یہ ابھی کا نہیں آیا، یہ تو لسٹیں قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں تھیں اور یہ وقفہ سوالات میں ایک سوال کے جواب میں آئی، کیا آپ نے اس وقت کوئی نوٹس لیا، کسی عدالت میں گئے کہ آپ کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ دیکھیے جی، مجھے تو معلوم ہوا ہے، یہ واقعہ ہے کہ میں نے وہ قرضے جو تھے ری شیڈول کروائے ہیں جو اکبر علی بھٹی مرحوم کے تھے، اور جس کے زیر اثر یہ کمپنی جو ہے بہت برے حالات میں تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس قرضے ادا کیے ہیں، کروڑوں روپے ادا کیے ہیں، یہ ریکارڈ کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ اس وقت اگر فہرستیں شائع ہوتی تو اس وقت اس کی وضاحت کر دی جاتی، آج شائع ہوئی ہے تو آج اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ میں نے کوئی قرضہ نہیں لیا، اور یہ اکبر علی بھٹی مرحوم کا قرضہ ہے جو کہ میں نے ادا کیا ہے۔ کتنا آپ نے ادا کر دیا اب تک؟ یہ میرے خیال ہے کہ تفصیلات میرے پاس نہیں ہے، لیکن کروڑوں روپے میں ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا پرنٹنگ مشینری تھی بیرکس لمیٹڈ، اس کمپنی کا نام ہے، یہ اس کا قرضہ تھا اور اس کو ادا کیا گیا۔ اگر کہیں تو کل میں اپنے دفتر سے لے کے ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو فراہم کر دوں گا۔ بالکل، میرا خیال ہے آپ کو تو اس پہ زیادہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کو زیادہ بتانا چاہیے، اور اکبر علی بھٹی صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، ان سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ بالکل دیکھیے اگر وہ پرابلم میں نہ ہوتے
اگر وہ ڈیفالٹ نہ کرتے تو یہ کمپنی ان کے ورثہ کے پاس رہتی.